أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المنافقون شروع کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ وسائل، یہ بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور ان سب باتوں میں خاص کر جس نے اربوں انسانوں میں سے چن کر ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جن کا جن کو اس قرآن مجید یا جن کو اس کلام کی تحقیق یا اس کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں، توفیق میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم حسب سابق اپنا پچھلا جو سبق ہے اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ الجمعہ، جو کل ہم نے الحمدللہ سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری چیزیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو نہایت پاک، غالب اور باحکمت ہے، جو بادشاہ نہایت پاک، غالب اور باحکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں یا امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اپنا فضل دے، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر یا دوسرے لوگوں کے سوا صرف تم اللہ کے دوست ہو، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیج رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی پکار دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور خرید و فروخت یعنی دنیا کے مشغولات کو ترک کر دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے
تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی کھیل تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ یہ کل کا سبق تھا ہمارا، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا ایک تو منافقین کے بارے میں وہاں پر ذکر ہوا، اور اس میں بھی خاص کر یہودیوں کے بارے میں سوری ذکر ہوا، اور یہودیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ہم نے کچھ کریٹیکل اور سینسٹیو معاملات اپنے بارے میں بھی ہم نے دیکھے تھے کہ ہم یقین جو ہے وہ کس قدر ہمارا پکا یقین ہے، وہ پریکٹیکلی کچھ باتیں جو ہیں وہ اپنے گریبان میں جان کر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا موضوع جو تھا وہ جمعہ کے حوالے سے تھا، اس کے بارے میں بھی کچھ اہم نقاط جو ہیں وہ ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری باتوں پر عمل بھی کر سکیں، آمین۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ سورۃ المنافقون۔ یہ سورۃ المنافقین جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، مدنی میں دور مدینہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جو مصحف میں جو صورتوں کی ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ 63 نمبر کی یہ سورہ مبارکہ ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے دیکھا جائے، کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے یہ 104 نمبر کی سورہ ہے۔ یہ اس میں 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ 2 رکوع اور 11 آیات پر مشتمل سورۃ المنافقون مدنی سورہ۔ منافقون یہ منافق کی جمع ہے، اور منافق ہمیں پتہ ہے، ہم بار بار اس کا تذکرہ جو ہے وہ خاص کر مدنی دور جو تھا اس میں منافقت جو ہے اس کا بار بار ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ دل میں کچھ اور زبان سے کچھ اور، زبان سے اقرار کرنے والا اور دل سے انکار کرنے والا اور دل سے مخالفت کرنے والا وہ منافق ہے۔ اس کی بہت ساری ڈیفینیشن، بہت سارے دوسرے پہلو جو ہے وہ ہمیں آلریڈی اندازہ ہے۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں منافقین کا لفظ آیا ہے، اور یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ منافقین کے ہی رویے اور ان کے ہی کچھ جو معاملات ہیں ان کے گرد گھومتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ منافقون مطلب مختص کیا گیا۔ اس کا زمانہ نزول کے بارے میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں منافقین کا ذکر ہے، اور خاص ایک پیرائے میں یا ایک خاص واقعے کے پس منظر میں یہ ذکر ہے۔ وہ واقعہ جو ہے وہ غزوہ بنی مستلق کے بارے میں ہے۔ اسی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو غزوہ بنی مستلق جو ہے وہ شعبان سن 6 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اس اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ غزوہ بنی مستلق کے فوراً بعد راستے میں، یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ سن 6 ہجری کا واقعہ بنتا ہے۔ اور سن 6 ہجری میں اگر حالات و واقعات کو دیکھا جائے اس سورہ مبارکہ کے پس منظر میں، تو ہم جب آگے بڑھیں گے تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کے جو معاملات تھے وہ کیسے تھے۔ لیکن بہرحال اوورال اگر سنیریو کو دیکھا جائے تو مسلمان جو ہے وہ اپنی جو اسلام کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہو چکی ہیں اور کافی حد تک، اور سیٹلمنٹ بھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے میٹرز ایسے ہیں جن میں بہت سارا کام جو ہے وہ کرنے والا باقی ہے۔ ان کی ایک پولیٹیکل پوزیشن جو ہے وہ بھی مضبوط ہو رہی ہے۔ کچھ یہودی قبائل جو ہیں وہ آلریڈی ان کو دربدر کر دیا گیا ہے ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے، بریچ آف ایگریمنٹس کی وجہ سے، جس میں بنو قینقاع اور بنو نذیر وغیرہ سارے شامل ہیں۔ اور پھر بنی مستلق جو ہے وہ بھی ایک یہودی قبیلہ تھا جس کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، یا جس کے خلاف لشکر کشی کر کے وہاں سے بے دخل نہیں، ان کے ساتھ جنگ لڑ کے ان کو فتح کیا گیا، یا ان کے اوپر غالب آئے گئے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان جو ہے ایک
پوزیشن جو ہے وہ گین کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے کام جو ہیں وہ ہونے والے باتیں ہیں۔ مسلمانوں میں منافقت جو ہے، منافقین جو ہیں وہ ہیں، مسلمانوں کے اپنے ابھی کمزور عقائد ہیں، یا بہت سارے میٹر میں اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ تو اور پھر جو دشمن ہے مسلمانوں کے، خاص کر منافقین، اور ان کی جو منافقت کی وجہ سے جو مشرکین ہیں یا دوسرے دشمن قبائل جو ہیں، ان کے ساتھ ان کی مطلب اندر کھاتے میں مطلب اپروچ کرنا، اور ان کے ساتھ مطلب وعدے وفا کرنا، اور مسلمانوں کے خلاف چڑھائی کر دینے والی باتیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو براہ راست چلتے ہیں آپ کے آگے سورہ مبارکہ کو شروع کرنے کی طرف۔ بلکہ سورہ مبارکہ شروع کرنے سے پہلے اس کا ہم پس منظر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ ہم جب یہ سورہ مبارکہ آسان سے الفاظ ہیں اور بڑے بامانی سی آیات ہیں، صرف اس واقعے کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں، تو پھر یہ آیات جو ہیں انشاءاللہ ہم امید ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ بھی سکیں گے۔ تو منافقون جو ہے، جیسا کہ اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ منافقوں کے بارے میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اور خاص کر جیسا کہ ذکر ہوا غزوہ بنی مستلق۔ غزوہ بنی مستلق کا جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ، ان کا ویسے تو ہم نے بہت جگہ پڑھا ہوا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر ان کے بارے میں بہت سارے مختلف کردار جو ہیں وہ ہماری نظروں سے گزرے ہیں، لیکن یہ اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ یاد دہانی کے لیے اپنے، کہ دیکھیں کہ وہ کیا تھے، یا کس طرح کے ان کے کیوں کریٹیکل تھا، یا کیسے کیسے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ، ان کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو، یا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے۔ تو منافقت شروع ہوئی جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کا سردار اور وہاں کا لیڈر جو ہے پورے مدینہ کا یا پوری ریاست کا کہہ لیں، مقرر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج، دو بڑے قبیلے جو تھے، ان کی آپس میں جنگیں وغیرہ ہوتی رہتی تھی مدینہ میں، اور ان جنگوں کے نتیجے میں بہت ساری معاملات جو ہیں وہ بگڑتی بھی تھے، لیکن ان کے کچھ سردار اور کچھ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان ساری مطلب جنگوں سے تنگ آ چکے تھے، اور وہ ایک وقت آیا کہ کچھ لوگ جو ہیں، کچھ رئیس جو ہیں، وہ مل بیٹھ کر اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہمیں آپس میں کوئی مضبوط اور دیر پا قسم کا معاہدہ کرنا چاہیے یا صلح کرنا چاہیے، جس سے ہمارے اندر یہ جو دشمنی ہے یہ ختم ہو۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قبیلہ خزرج جو ہے، تو اس کا رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ ابن ابی اس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں، بن سلول، اس کو مقرر کیا گیا، یا اس کے اوپر اتفاق کیا گیا کہ اس کو سردار بنا دیا جائے گا مدینہ کا، اور اس کی تاج پوشی جو ہے، اس کے لیے ایک تاج جو ہے وہ بھی تیار کر دیا، اور یعنی کہ ہم 99.9% ہر چیز ریڈی تھی کہ اس کو تاج بادشاہ بنا دیا جائے، یا اس کو سردار بنا دیا جائے، یا اس کو حاکم بنا دیا جائے مدینہ کے جتنے قبائل ہیں، یا مدینہ کے اوپر سارا۔ تو اسی دوران میں مسلمانوں کے ساتھ بھی کچھ معاملات جو ہیں اوز اور خزرج کے وہ چل رہے تھے، اور اسلام بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ قبول کر چکے تھے۔ تو اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ میں انہوں نے ہجرت کر لی۔ جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو اوس اور خزرج کے جو اکثر بڑے بڑے سردار تھے یا بڑے بڑے لوگ جو تھے، وہ اس بات پر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی ایک بہترین ہستی ہے، شخصیت ہے، جن کو جو سرداری کے مستحق ہے مدینہ کی۔ تو لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر یا اپنا سردار یا اپنا حکمران، یا جو بھی کہہ لیں، وہ مطلب منتخب کر لیا، یا ان کو مقرر کر دیا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ایک اہم مقام جو ہے وہ حاصل ہو گیا، جس کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی جو ہے، اس کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، یا اس کو اپنی جو بادشاہت جو اس کو ملنے والی تھی، اس کو اس سے ہاتھ دھونے پڑے، کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کافی پھیل چکی تھی، اور مسلمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت اپنی جڑیں جو ہیں وہ پکڑ چکا تھا۔ تو اس وجہ سے
وہ عبداللہ ابن ابی بے بس ہو گیا کہ اب وہ بھی بجائے اس کے کہ اب سارے سرداروں کی اس طرح سے مطلب دشمنی مول لے، وہ بھی مجبور ہو گیا کہ وہ بھی اسلام قبول کر لے، لیکن اس نے ظاہری الفاظ میں اسلام تو قبول کیا، لیکن دل سے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور دل میں وہ مسلمانوں کے مخالف ہی رہا، جس کی وجہ سے یہ ایک منافقت کی کومپل جو ہے وہ وہاں پر پھوٹ پڑی۔ اب یہ منافق جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی ہی نہیں تھا صرف، بلکہ اس کے ساتھ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے، جس میں ان کے سردار اور رئیس وغیرہ جو ہے شامل تھے، بڑے بڑے لوگ جو شامل تھے، وہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ تھے، اور وہ بھی اسی طرح سے عبداللہ ابن ابی کے پیچھے پیچھے وہ ظاہری طور پر مسلمان تو ہوئے، لیکن انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور وہ کہہ لیں کہ عبداللہ ابن ابی کا ایک جتھا بن گیا یا ایک گروہ بن گیا منافقین کا، جن کا لیڈر جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی تھا، اسی لیے اس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، کہ منافقوں کا سردار۔ تو بہرحال، اور ان منافقوں کی تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی تھی، ایک بڑی تعداد تھی، کوئی معمولی تعداد یا چند افراد نہیں تھے، بلکہ یہ سینکڑوں لوگ تھے، جو کہ اب ظاہری طور پر تو اسلام میں داخل ہو چکے تھے قولی طور پر، لیکن دلی طور پر وہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ اسلام کے مخالف ہی تھے۔ اب اس میں خاص کر منافقین کا جب تذکرہ ہے، تو خاص کر اس میں عبداللہ ابن ابی جو ہے اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، کیونکہ وہ سب کا لیڈر تھا، اور وہی تھا جو سب سے زیادہ آگے آگے بڑھ کر دونوں طرح کے، ایک تو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے جو پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ جمعہ کا خطبہ جب ہوتا، یا جمعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آتے، تو پہلے ہی وہ سب سے آگے کھڑا ہو کر اعلان کرتا کہ یہ تمہارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تم بات جو ہے وہ دھیان سے سنو، اس طرح کی وہ حرکتیں جو ہیں وہ کرتا رہتا۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں پر ان کو اس کو موقع ملتا، وہ کھل کر اپنا جو دل کے اندر جو چھپا ہوا زہر، یا دل کے اندر جو چھپی ہوئی جو دشمنی ہے، اس کا اکثر جگہ پر کھل کر اظہار بھی ہو جاتا، اور کئی موقعوں پر یہ بہت واضح ہو گیا کہ یہ جو عبداللہ ابن وہی ہیں، اس کے ساتھی جو ہیں، یہ سارے منافق ہیں، یہ سارے در حقیقت مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے مخالف ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، جیسے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، کہ راستے میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی، کوئی بدتمیزی کے ساتھ اس نے کوئی بات کی یا پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ سے اس کی شکایت فرمائی۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے ساتھ نرمی برتی ہے، آپ کی تشریف آوری، آپ کے مدینہ میں ہجرت سے پہلے ہم اس کے لیے تاج شاہی تیار کر رہے تھے، اس کو بادشاہ بنانے کے لیے ساری تیاریاں مکمل تھی، اب یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس سے بادشاہت چھین لی ہے، شاید اس وجہ سے یہ تھوڑا سا رنجیدہ ہے، یا تھوڑا سا غصے میں رہتا ہے، تو لہٰذا آپ اس کے معاملے میں تھوڑی سی نرمی رکھیں۔ یا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، بہت سارے ایسے کریٹیکل سچویشن میں، جہاں پر ایک اتحاد کی ضرورت ہے، اور جہاں پر طاقت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر اس نے بیک آؤٹ کیا، اور وہاں سے پھر مسلمانوں کے مخالفت کی، جیسا کہ جنگ بدر میں بھی بنی قینقاع جو ہیں، ان کی بدعقیدی وغیرہ جب کی، تو ان پہ اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع جو ایک یہودی قبیلہ تھا، جنہوں نے قریش کا ساتھ دیا تھا بدر میں، حالانکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ تھا بنو قینقاع کا، لیکن انہوں نے جنگ بدر میں قریش کا ساتھ دیا، تو اس بریچ آف ایگریمنٹ کی وجہ سے ان کے اوپر لشکر کشی کی گئی مسلمانوں کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جب یہ لشکر کشی ہوئی، تو عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ جو 700 جوان مرد جن کے خلاف اب لشکر کشی کرنے جا رہے ہیں، یعنی بنو قینقاع، یہ تو ہر جگہ پر میرا ساتھ دیتے، تو میں تو آپ کو ان کو قتل ختم نہیں کرنے دوں گا، خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان ساتھیوں کو معاف نہ کر دیں۔ تو اس طرح سے وہ بنو قینقاع کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح غزوہ جنگ احد کے میٹر میں بھی ایسے ہوا۔ جنگ احد بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں 3,000 جو دشمن کی فوج تھی، قریش کی یا مشرقین کی، اس کے مقابلے میں 1,000 فوج تھی مسلمانوں کی، اس 1,000 میں بھی 300 تقریباً جو ہے وہ منافقین تھے، اور ان کو
لیڈ کر رہا تھا عبداللہ ابن ابی، اور عین موقع کے اوپر جبکہ ایک بہت ہی سینسٹیو اور کریٹیکل سچویشن ہے، تو میدان جنگ سے یا راستے سے ہی وہ اپنے 300 منافقوں کو، اپنے ٹولے کو لے کر وہاں سے چلتا بنا واپس چلا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی کم بھی ہوگی۔ جب یہ واقعہ ہوا غزوہ احد کا، تو اس پر جو مدینہ کے جو لوگ تھے انصاری اور دوسرے مسلمان جو ہیں، ان کو تو بہت واضح ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہیں، یہ تو حقیقتاً مسلمانوں کے دشمن ہے، اور یہ تو مطلب مسلمانوں ہی کی جڑیں جو ہیں وہ کاٹنے کے در پہ ہیں۔ تو باہر غزوہ احد کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ کے خطبے کے لیے آئے، تو عبداللہ ابن ابی جو ہے اپنی اسی عادت کی وجہ سے سب سے پہلے آگے بڑھ کر، جیسے کہ اعلان کرتا تھا پہلے کہ یہ تمہارے رسول ہیں، ان کی بات جو ہے وہ دھیان سے سنو، تو جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگا تو ایک شخص نے اس کو پکڑ کر کھینچ کر اس کا دامن پیچھے کر دیا اور اس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم یہ باتیں کرنے کے اہل نہیں ہو۔ اس کی اس بات کے اوپر اس کو اس قدر غصہ آیا کہ وہیں سے وہ اپنے نتنے پھلاتا ہوا، لوگوں کو پھلانگتا ہوا مسجد سے، یعنی مسجد نبوی سے باہر نکل گیا۔ تو باہر نکلنے لگا تو دروازے پر ایک انصاری نے یا کچھ انصاری نے اسے روکا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو، تم چلو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو اور ان سے درخواست کرو تمہارے لیے معافی یا استغفار کی۔ تو اس نے بگڑ کر جواب دیا کہ اس میں کوئی استغفار، میں اس سے استغفار کروں؟ تمہارے کہنے کے اوپر تو میں نے مطلب سارا کچھ کیا، تو اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معافی بھی مانگوں اور ان سے استغفار کرنے کی بھی دعا کروں؟ تو اب یہ آیت، یہ والا حصہ جو ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ آیات ہمیں ملیں گی کہ وہ اکڑ کر انکار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں اور ان سے استغفار کی درخواست کرنے میں۔ تو بہرحال یہ پہلا موقع تھا جب عبداللہ ابن ابی کے خلاف اس طرح سے سر عام اس طرح کے معاملات ہوئے، اور سر عام لوگوں نے اس کو پہچان کر اس کے خلاف کچھ معاملہ جو ہے وہ کیا۔ بہرحال اسی طرح سے غزوہ بنی نذیر جو ہے اس میں بھی اسی طرح سے ہوا کہ اندر کھاتے اس نے بنی نذیر کے جو تھے یہودی جو لوگ تھے، ان کو اندر کھاتے پیغام بھیجتا رہا کہ تم فکر نہ کرو، مسلمانوں نے اگر تمہارے خلاف جنگ کی تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں تمہاری طرف سے ان کا مقابلہ کروں گا۔ اس طرح سے اس میں بھی وہ بداختی کرتا رہا اور مسلمانوں کے خلاف اندر کھاتے میں بہت سارے اقدامات جو ہے وہ کرتا رہا۔ لیکن اس کی اتنی اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود، اتنے سارے معاملات میں مسلمانوں کی مخالفت کرنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کچھ اقدامات اس طرح سے نہیں کرتے تھے کہ ان کے خلاف سخت ٹھوس قسم کے اقدامات کریں۔ اس کی وجہ یہی تھی، جیسا کہ ذکر ہوا، کہ ابھی مسلمان گو کہ وہ اپنی طاقت جو مضبوط جو ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی ان کو بہت سارے کام جو ہیں وہ کرنے ہیں، بہت سارے میٹر جو ہیں وہ ریزالو کرنے ہیں، بہت سارے میٹر میں ابھی بہت آگے بڑھنا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ایک بڑی تعداد میں منافقین، جو ایک بڑی تعداد تھی، کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی تقریباً 1/3 کے قریب جو ہیں وہ تو منافق ہی تھے وہاں پر۔ تو اتنی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ دشمنی مول کرنا یا ان کے خلاف اقدامات کرنا، یعنی جتنے وسائل دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، کھلے دشمن یا سامنے کھڑی صفوں میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے چاہیے، وہ سارے کے سارے وسائل تو اپنے اندر چھپے ہوئے دشمن کے اوپر ہی صرف ہو جائیں گے، اور اس میں پھر مسلمانوں کے اندر آپس میں بھی کچھ اختلافات جو ہیں وہ مزید بڑھنے کی بھی ایک رسک جو ہے وہ رہتا ہے کہ کچھ کمزور عقیدہ مسلمان جو نئے نئے ہو رہے ہیں ارد گرد کے، وہ بھی دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خون ریزی اور جنگ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا بہت سارے ایسے متفرق معاملات ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ٹھوس اقدامات ان کے خلاف نہیں کیا، لیکن اس کے برعکس ان کی منافقت جو ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ان کی منافقت جو ہے وہ کھل کر نمایاں ہوتی جا رہی ہے، کھل کر سامنے آتی جاتی ہے۔ تو اسی اسی طرح سے معاملات چلتے چلتے اب سن 6 ہجری میں 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق تک جا پہنچتے ہیں۔ اور غزوہ بنی مستلق جو ہے، اب غزوہ بنی مستلق جو ہے، جو بیسیکلی بیک گراؤنڈ ہے یا اس پوری سورہ مبارکہ کا، کہ غزوہ بنی مستلق کیا ہے۔ غزوہ بنی مستلق جو ہے یہ بھی ایک یہودی قبیلہ تھا، جس نے
مسلمانوں کے خلاف غزوہ احد میں بداختی کی تھی، غزوہ احد میں، اور قریش کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق کے پر لشکر کشی کی تھی، اور اس طرح سے ابھی وہ لشکر کشی ایک مقام ہے موریسی، موریسی نامی ایک مقام ہے جہاں پر ایک کنواں ہے، پانی کا کنواں ہے۔ اس مقام پر جب لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف نکلے، تو وہ بھی اپنا لشکر لے آئے، اور موریسی نامی ایک جگہ ہے جہاں پر ایک کنواں ہے یا پانی کی موجودگی ہے، وہاں پر ان کا آمنا سامنا ہو گیا، اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، ابھی ان کے کو 8-10 لوگ ہی قتل ہوئے تھے بنی مستلق کے، کہ وہ بیک آؤٹ کر گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اس طرح سے مسلمان جو ہے وہ فتح یاب ہوئے، اور وہاں سے بڑی تعداد میں مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملا، اور مال غنیمت میں بچے اور عورتیں جو ہے وہ بھی، جو جنگ میں آئی ہوئی تھی، وہ بھی اس میں شامل تھی۔ اور اہم بات یہاں پر جو ہے وہ اس غزوہ کی وہ یہ بھی ہے کہ انہی جو قیدی جو خواتین تھیں ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ وہ جب قید ہو کر مدینہ میں پہنچی، ان کو قید کر کے مدینہ میں لایا گیا، تو انہوں نے اپنا جس کے حق میں یا جس کے پاس ان کو دیا گیا، اور جس کی غلام یا لونڈی بنائے گئے، تو اس سے انہوں نے درخواست کی، ان کے سارے نام اور ساری تفصیل جو ہے وہ مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اگر آپ مزید تحقیق کریں تو آپ کو ضرور آسانی سے مل جائے گی۔ بہرحال حضرت جویریہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے جو مالک تھا جن کو وہ ملی تھی ان سے کہا کہ میں کتابت کرنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، یعنی کہ میں جو فدیہ وغیرہ جو بھی بنتا ہے میں ادا کر کے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تو وہ اس پہ اوپر ایگری ہو گیا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے مختلف لوگوں سے اپروچ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انہوں نے اپروچ کیا، اور ان سے کہا کہ اس طرح سے میرا اگر فدیہ اگر دے دیں تو میں آزاد ہو سکتی ہوں۔ تو ان کے بارے میں کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، یا ان کو پتہ چلا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر ان کو وہاں سے آزاد کرا لیا، اور اس کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، اور اس نکاح کے نتیجے میں پھر دوسرے جو مسلمان تھے جن کے پاس بہت سارے قیدی تھے یا بہت سارا مال غنیمت انہوں نے حاصل کیا ہوا تھا، وہ بھی اپنے قیدیوں کے ساتھ یا اس معاملات میں نرمی برتنے لگے کہ یہ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی لوگ ہیں، تو لہٰذا انہوں نے بہت سے کو چھوڑ دیا، اور بہت سارے کے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو گئے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نکاح کی وجہ سے ایک محبت اور الفت جو ہے ان دونوں خاندانوں میں، وہ ایک الگ ہی مقام پر مطلب اضافہ ہو گیا۔ باہر یہ غزوہ بنی مستلق تھا جس کے بارے میں ہم نے مختصر سا دیکھا۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اب اس فتح کے بعد، ابھی تک وہ مسلمانوں کا اس فتح کے بعد اور مدینہ پہنچنے سے پہلے، یعنی فتح تو نصیب ہوگی، اب یہ میدان جنگ سے واپس مدینہ پلٹنے تک دو بہت بڑے واقعات جو ہے وہ ہوئے، اور ان دونوں بڑے واقعات میں منافقوں نے بہت سارے ایسے اقدامات، کچھ ایسے اقدامات کیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال نہ ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور مسلمان جو ہیں، جو مومن ہیں صحیح معنوں میں، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت اور ان کے اوپر یقین جو ہے وہ کیفیت نہ ہوتی، تو بہت سارا انتشار اور بہت سارے معاملات میں بہت ساری کریٹیکل سچویشنز پیدا ہو جاتی۔ بہرحال ان دونوں واقعات میں سے پہلا واقعہ جو ہے وہ تو یہی ہے جس کو ہم آگے ذکر کریں گے، جس کے پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جو کہ وہیں پر موریسی نامی جو مقام ہے وہاں پر ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسرا واقعہ جو ہے، جو کہ اس سورہ مبارکہ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ سورہ نور میں ہم اس کو بڑی تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، وہ واقعہ عفق ہے، واقعہ عفق۔ واقعہ عفق جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ایک تہمت لگائی تھی یہودیوں نے یا عبداللہ ابن ابی نے، اور وہ میٹر جو ہے وہ کس قدر کریٹیکل ہو گیا تھا اور کس قدر وہ سینسٹیو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی، ان کی ذات کے اوپر یا ان کے خاندان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ تھا، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور مسلمانوں کی جو ایک یقین تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی زوجہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری امی، ان کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ میٹر جو ہے وہ ریزالو ہو گیا۔ بہرحال وہ ایک الگ سے بہت ایک تفصیل طلب واقعہ ہے، یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ اب جو پہلا واقعہ، یہ دوسرا واقعہ جو ہے حضرت عائشہ والا واقعہ عفق جو ہے، وہ اسی غزوہ بنی مستلق سے واپس مدینہ جاتے ہوئے راستے میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تھا، وہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا۔ اب واپس آتے ہیں، پہلا جو واقعہ تھا یہی جو موریسی نامی جگہ کے اوپر جو ہوا، اس واقعے میں کیا تھا کہ ابھی وہ میدان جنگ کا یہی علاقہ تھا، یہاں پر فتح کے بعد لوگ ابھی تک وہیں پر لشکر مطلب تھا، موجود تھا، کہ پانی وہاں پر ہمیں پتا ہے کہ کنواں تھا، پانی تھا، تو اس پانی پر دو لوگوں کا یا دو اصحاب کا جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ تو مہاجر تھے، اور مہاجر جو ہے ان کا نام جہاد، ان کا نام جو ہے جہادہ بن مسعود غفاری تھا، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے۔ تو ان کا ایک انصاری صحابی سنان بن دبر الجہنی، ان کے ساتھ ایک کچھ معاملے میں تلخ کلامی ہو گئی، اور وہ تلخ کلامی جو ہے بڑھتی بڑھتی ہاتھا پائی پر پہنچ گئی۔ تو اتنے میں جو جہادہ ہیں انہوں نے سنان کو ایک لات جو ہے وہ دے ماری، وہ مطلب لات رسید کر دی، جس کے نتیجے میں وہ معاملہ جو ہے وہ اور بگڑ گیا۔ تو وہ جو انصاری صحابی تھا، اس نے انصاری جو تھا اس نے اپنے انصار ساتھی جو ہے ان کو بلایا مدد کے لیے، اور یہ مہاجر جو تھے انہوں نے اپنے مہاجرین کو بلایا، مہاجروں کو بلایا کہ آؤ میری مدد کرو۔ یہ واقعہ جو بڑھتا بڑھتا جب شور و غل پیدا ہوا، تو وہیں پر عبداللہ ابن ابی جو ہے، وہ اس کو جب پتہ چلا تو وہ اس میں آیا، اور اس نے آ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ آؤ اپنے انصاری ساتھی کو بچاؤ اور اس کی مدد کرو، دیکھو کس طرح سے تمہارا یہ مہاجر جو وہاں پر اس کے خلاف اقدامات کر رہا ہے۔ تو جب یہ شور و غل جو ہے وہ بڑھتا ہوا، یعنی کہ اس یعنی جھگڑے کو اور زیادہ ہوا دینے کی کوشش کی عبداللہ ابن ابی نے۔ تو اسی اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ میٹر پہنچ گیا، اور وہ بھی باہر نکل آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے جو تم پکار رہے ہو، اس کو چھوڑو، یہ بہت بری چیز ہے، آپس میں صلح صفائی کرو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرفیئرنس سے وہ وہاں پر ان کی صلح صفائی ہوئی، اور سنان نے جہا کو، جہجہ، سوری میں جہادہ کہہ رہا ہوں، جہجہ اس کا نام تھا، جو کہ ایک مہاجر صحابی تھے وہاں پر۔ تو جہجہ جو ہے اس نے سنان سے معافی مانگ لی، اور اس نے پھر اس کو معاف بھی کر دیا، اور اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پر رفع دفع ہو گیا۔ اب معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، لیکن اب وہاں پر عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ تو معاملے کو بڑھاوا چاہتا تھا دلی طور پر، لیکن معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے کی طرف آ گیا۔ تو اس پر اس کے ساتھی عبداللہ ابن ابی بہت غصے میں تھا، تو اس کے جو منافق ساتھی، بہرحال وہ بھی کیونکہ وہ بھی اس غزوے میں شامل تھے، تو اس کے منافق ساتھی جو ہے وہ اس کے پاس پہنچے، اور انہوں نے اسے کہا کہ ہمیں تو بڑی امید تھی کہ تم یہاں پر کامیاب ہوگے، اور تم جو ہے وہ اپنا مسلمانوں کی ناک جو ہے اس کو نیچی کرو گے، لیکن ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم بھی ان کے مددگار بن گئے ہو۔ تو اس پر ابن ابی جو ہے وہ اس نے کہا کہ یہ سب تمہارا ہی کیا درا ہے، کہ تم نے ان مہاجروں کو اپنے گھروں میں یا اپنے شہر میں جگہ دے دی، اور ان کو پھر مدد بھی فراہم کرتے جا رہے ہو، کہ تمہاری وجہ سے یہ وہاں پر سیٹل ہو چکے ہیں، اگر تم چاہتے تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ اب بھی ٹائم ہے، جو اہم نقطہ یہ نوٹ کرنے کا، عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ تم ان سے اگر ہاتھ روک لو اور ان کی مدد کرنا چھوڑ دو اور ان کے اوپر خرچ کرنا چھوڑ دو، تو یہ یہاں سے مجبور ہو کر تتر بتر ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ واقعہ یہ بھی ہمیں آگے جا کر آیات میں ملے گا، اور اس کے بعد خدا کی قسم مدینہ نے، اس نے کہا، ابن وئی نے کہا کہ خدا کی قسم مدینے واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ اب یہ بات جو ہے یہ بھی ہمیں جا کر آگے آیات میں ملے گی، تو انشاءاللہ آگے آیات جو ہیں وہ بہت سادی ہوں گی، اور بڑی آسانی سے اس کو ہم سمجھ بھی لیں گے اور کور بھی کریں گے۔ بہرحال
ابن ابئی نے وہاں پر دو چیزیں کہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر خرچ کرنا چھوڑ دو تو یہ خود ہی یہاں سے منتشر ہو جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے، اور ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور دوسری کہ جیسے ہی میں مدینہ میں پہنچوں گا تو میں ان کے خلاف اب کھلے اقدامات کروں گا، جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم عزت والے ہیں، یہ جو ابن ابئی اور اس کے ساتھی جو ہے، ہم ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ یعنی مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہمیں آگے جا کر آیات میں ملے گا۔ تو بہرحال جب ان کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اتفاقاً وہاں پر حضرت زید بن ارقم جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ حضرت زید بن ارقم اس وقت بڑے کم سن چھوٹی عمر کے بچے تھے کہہ لیں۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی ابن ابئی کی، تو انہوں نے اپنے چچا سے اس کا ذکر کیا، اور ان کے چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا دی کہ عبداللہ ابن ابئی جو ہے وہ اس کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کی کنورسیشن جو ہے وہ اس کی ہوئی۔ اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے پہلے تو زید کو بلایا، حضرت زید بن ارقم جو ہیں ان کو بلایا جو کہ بچے تھے، اور ان سے پوچھا کہ کیا سنا تم نے؟ تو حضرت زید بن ارقم نے جو واقعہ ہوا وہ وہاں پر اسی طرح سے بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تسلی کرنے کے لیے کہ یہ بچہ ہے، اس کو کوئی وہم نہ ہو گیا یا کوئی دوسرا معاملہ ہو تو نہ ہو، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا زید سے کہ تمہاری کوئی دشمنی تو نہیں ہے، یا تمہاری کوئی مخالفت تو نہیں ہے عبداللہ ابن ابئی کے ساتھ؟ یا ہو سکتا ہے کہ تمہیں سننے میں کوئی گمان گزرا ہو، یا کوئی تھوڑا سا مطلب کوئی شبہ گزرا ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسی بات نہ کی ہو۔ لیکن حضرت زید جو ہیں، زید بن ارقم جو ہیں، وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اسی طرح سے ہوا، مجھے پکا یقین ہے کہ انہوں نے یہی بات کی اور اسی طرح سے بات کی۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین آ گیا تو انہوں نے ابن ابئی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ تو ابن ابئی جو ہے وہیں پر قسم کھا گیا کہ مطلب قسم کھا گیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کسی قسم کی یہ بات نہیں کی۔ اب وہ ابن ابئی جو ہے وہ رئیس تھا، بڑے بڑے لوگوں میں اس کا شامل تھا، یعنی سرداروں میں سے شامل تھا وہ۔ تو اس کے مقابلے میں ایک بچے کا بیان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیس پر اس کو ابن ابئی کو وہاں پر بلایا ہوا ہے۔ تو وہاں پر دوسرے جو حاضرین تھے انہوں نے بھی کہا کہ حضور وہ زید جو ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، کم عمر ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی شبہ یا شائبہ گزرا ہو، تو میرا نہیں، ہمارا خیال ہے کہ آپ اس کو مطلب چھوڑ دیں اور مطلب درگزر کریں اس واقعے کو۔ لیکن باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تو درگزر کر دیا، لیکن ان کے دل میں ایک کھٹک ضرور تھی کہ یہ جو حضرت زید بن ارقم ہے ان کی بات جو ہے وہ صحیح ہے، اور انہوں نے ان کی بات کو صحیح قبول کر لیا، لیکن سچویشن کو ریزالو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یا اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ اور یہ جیسے یہ واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر جو ہے وہ اس کو کوچ کرنے کا حکم دیا، اور مسلسل 1.5 دن تک 30 گھنٹے تک جو ہے وہ سفر جاری رکھا، جو کہ ان کا خلاف عادت تھا۔ زیادہ قافلہ جب چلتا ہے تو ایک دن میں ایک آدھ بار جو ہے وہ رک کر تھوڑا سا مطلب سستاتا بھی ہے، اور تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، راستے میں پھر چلتے رہتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سے بھی زیادہ 30 گھنٹے کی مسافت جو ہے وہ مسلسل کی، اور اس مسافت کے نتیجے میں یا اس مسلسل سفر کے نتیجے میں جو لوگ سارے کے سارے وہ اس قدر تھک گئے کہ جیسے ہی ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو وہ پڑاؤ ڈالا انہوں نے، اور وہیں پر وہ لیٹ گئے اور سو گئے، اور اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو کوئی ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کہاں پر پڑے ہیں۔ تو اس پر ایک سردار جو ہے وہ سید بن خزیر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ایسے وقت میں کوچ کا جو کہ نارملی آپ اس طرح سے نہیں کرتے، اور اتنا لمبا سفر آپ نے ایسے کیسے کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ عبداللہ ابن ابئی نے کیا کہا ہے کہ میں مدینہ میں جا کر ذلیل جو ہے وہ عزت والے جو ہیں وہ ذلیل کو باہر نکال دیں گے؟ تو اس پر اس نے حضرت اسید بن خزیر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم عزت والے تو آپ ہیں، اور ذلیل وہ ہیں جو کہ منافق ہیں، آپ جب چاہیں ہم اسے وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے اوپر بھی اور انصار مسلمان جو ان کے اوپر بھی سچویشن واضح تھی، اور منافقوں کے خلاف ان کی جو نفرت ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، یعنی منافق لوگ جو بھی کرتے رہے ان کے خلاف معاملات جو ہیں یا ان کے خلاف ان کی عزت جو ہے وہ ختم ہوتی ہی جا رہی تھی۔
बहरहाल ये मामला जो है वो सारे अंसार की तरफ भी फैल गया, और इब्ने उबई के खिलाफ जो है उनमें एक सख्त गुस्सा जो है वो भी पैदा हो गया। तो लोगों ने इब्ने उबई से कहा कि जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगो। तो मगर उसने बड़े तकब्बराना अंदाज में जवाब दिया कि तुमने ही कहा था कि ईमान लाओ, मैं ईमान ले आया। तुमने कहा था कि अपने माल की ज़कात दो, मैंने ज़कात भी दे दी। अब बस यही कसर रह गई कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सजदा करूं। इन बातों से इन बातों से उसके खिलाफ मोमिनीन अंसार की नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई, और हर तरफ से उस पर फटकार पड़ने लगी। जब ये काफिला मदीना तैयबा में दाखिल होने लगा, तो अब ये अहम वाक़या यहाँ पर कि जब ये काफिला मदीना में दाखिल होने लगा, तो वहां पर अब्दुल्ला इब्ने उबई का बेटा, जिनका नाम भी अब्दुल्ला था और जो सही पक्के मोमिन थे, मुसलमान थे, तो अब्दुल्ला, उनका नाम भी अब्दुल्ला था, यानी अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला था। तो वो उसका उसका बेटा जो है अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने वहां पर अपने बाप को रोक लिया और उसके आगे तलवार तान ली, और उससे कहा कि अल्लाह की कसम, तुमने कहा था कि मदीना पे पहुंचकर जो इज्जत वाले हैं वो जलील को बाहर निकाल देंगे। तो आज ये पता चल जाएगा तुम्हें कि इज्जत वाला कौन है और जलील कौन है। मैं तुम्हें मदीना में जब तक दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसकी इजाजत नहीं देंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने उबई उबई अपने ही बेटे की ये हरकत जब बात सुनकर वो चीख उठा, और उसने कहा कि लोगों, हजरत के लोगों, देखो जरा कि मेरा ही बेटा मेरे सामने खड़ा होकर मुझे मदीने से दाखिल होने से रोक रहा है। बहरहाल ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो उन्होंने पैगाम भेजा कि अब्दुल्ला से कहो कि अपने बाप को घर आने दे। और इस तरह से हजरत अब्दुल्ला ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, या दाखिल होने की इजाज़त दे रहा हूँ मदीना की। तो यानी इससे अंदाज़ा हो गया कि जलील कौन है और इज्जत वाला कौन है। तो बहरहाल ये एक वाक़या है, गो के एक लंबा वाक़या या एक लंबा बैकग्राउंड था, लेकिन ये अहम था हमारे लिए समझना कि ये क्या मामलात थे, क्या वाक़यात थे, और क्या सूरा सारा पस मंज़र था, जिस पस मंज़र में ये पूरी सूरा मुबारक जो है वो नाज़िल हुई। तो इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे, तो जैसे ही वो पॉइंट जो है वो हमारे सामने आएगा, तो हमारी याद एक रिवीजन भी हो जाएगी और याद ताज़ा भी हो जाएगी, और हम इस मैटर को कवर भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सबक जो है, सूरतुल मुनाफिकून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब आते हैं आपके पास मुनाफिक, क़ालू, तो वो कहते हैं, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। जब मुनाफिक आपके पास यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, तो कहते हैं कि हम आपकी रिसालत की गवाही देते हैं कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह तो खूब अच्छी तरह से जानता है कि आप वाकई रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह इस बात की गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कि बेशक बिलाशुबह मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। जब मुनाफिक जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, तो अपनी जो शाह आपने यकीन दिलाने के लिए, ये उनकी कस्मों का एक तरीका है, आगे जाकर इस पे भी थोड़ा सा तज़किरा आएगा, कि वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। कौली तौर पर अल्फाज के एतबार से या जुबानी जुबानी से वो ये कहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस पर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है खूब अच्छी तरह कि वाकई आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। यानी उनका ये जो अल्फाज या उनका जो कहना है, वो कहने में सच्चे हैं कि हाँ, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से रसूल हैं। लेकिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है कि सब मुनाफिक जो है वो झूठे हैं, क्योंकि वो दिल से उन्होंने कबूल नहीं किया उसको, लिहाजा वो हैं दिल से झूठे हैं। दिल से झूठे हैं, उनके मुंह से अल्फाज जो हैं वो सच निकल गए, लेकिन उनके दिल में मुनाफिकत की वजह से वो झूठों में शुमार होता है उनका। ये एग्जैक्टली उसी तरह से एक तो ये है कि हमारे कौल और यकीन में, हमारे कहने में और हमारे दिली यकीन में, कोई भी अमल जो है, कोई भी काम जो है किसी इंसान का, वो उसके दिली इत्मीनान या दिल से उसका तल्लक है, कि दिल से कोई करेगा तो फिर काम होगा। और जुबानी, मुंह जुबानी जो है, हमारे कौल व फेल में या हमारे कहने में और यकीन होने में, अगर तो दोनों में मिसमैच है,
تو پھر اس صورت میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ اگر جو کہا ہے اس کو دل سے قبول نہیں کیا تو وہ بھی بات ٹھیک نہیں، اگر کسی کو چیز کو دل سے اگر قبول کر لیا لیکن کہنے میں اس کے مخالفت کی تو وہ بھی بات جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کہنے میں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دل سے ماننے میں وہ جھوٹے ہیں، کہ دل سے تو وہ مانتے ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ہے، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت یا جو بیت المال جو ہے، بیت المال کی حفاظت کرنے کے لیے معمور کیا، تو وہاں پر شیطان جو ہے وہ چور کے روپ میں آ کر وہاں سے کچھ چوری کی، جس کو انہوں نے پکڑ لیا۔ تو وہ جو، کیونکہ انسان کے روپ میں تھا، اس نے وہاں پر منت سماجت کی اور وہاں سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری دفعہ یا دوسرے دفعہ پھر ایسا ہی واقعہ ہوا، پھر اس نے منت سماجت کی، چھوڑ دیا۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہی واقعہ ہوا، منت سماجت کی، اس نے چھوڑ دیا۔ تو چوتھی دفعہ جب اس کو پکڑا، تیسری یا چوتھی دفعہ جب اس کو پکڑا تو اس نے کہا، اس صحابی نے کہا کہ اللہ کی قسم اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی جاؤں گا کہ تم چوری کرتے ہو اور تم بات نہیں آتے۔ تو اس کے اوپر منت سماجت کرتا رہا، لیکن وہ صحابی جو ہے وہ نہیں مانے کہ نہیں، میں بالکل بھی یہ ایسا نہیں ہے، اب تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو اس پر اس نے کہا، اس شیطان نے جو انسان کے روپ میں تھا، اس شیطان نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایک نصیحت کرتا ہوں، میری وہ نصیحت قبول کرو اور مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ کیا نصیحت ہے؟ تو اس نے کہا کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس طرح سے تمہاری جو حفاظت کا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو وہ صحابی نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تذکرہ کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو کہ وہ دراصل شیطان تھا۔ بات تو وہ ٹھیک کہہ گیا ہے، تو وہ شیطان تھا، ہے تو وہ جھوٹا تھا، لیکن اس نے خبر تمہیں سچی دی، اس نے بات تمہیں سچی دی۔ یعنی ہے تو وہ جھوٹا، لیکن اپنے منہ سے الفاظ جو تھے اس کے وہ سچے تھے۔ تو اسی طرح سے منافقین کا ہے کہ کہنے میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، کہنے کے اعتبار سے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن دل کے معاملے میں وہ جھوٹے ہیں، جس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ اتخذوا، انہوں نے بنایا ہے، ایمانہم، انہوں نے یعنی ان منافقوں نے اپنی قسموں کو، ایمانہم جنہ، ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، پھر وہ انہوں نے روکا ہے لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ یہ منافق جو ہیں یہ قسمیں اٹھاتے تھے بار بار مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور اپنی جو حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے، مسلمانوں کی حمایت جو ہے وہ اس کو مطلب حاصل کرنے کے لیے یا جاری و ساری رکھنے کے لیے، مطلب وہ مسلمانوں کو بھی، اور اسی طرح سے ان کا یہودیوں کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا کہ ان کو بھی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو یعنی انہوں نے اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کو تحفظ دینے کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے، ڈھال بنایا ہوا تھا انہوں نے اپنی قسموں سے، اور پھر اس کے ذریعے سے پھر وہ لوگوں کو روکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے۔ وہ لوگوں میں مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے، خاص کر جو ابھی کمزور ایمان والے جو لوگ ہیں ان کو تو وہ ضرور بہلاتے پھسلاتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ اس راستے سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو اس طرح سے بہرحال مختلف طرح سے معاملات کرتے ہوئے وہ خود بھی اللہ کے راستے سے ہٹتے تھے یا رکتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برا اور بہت ہی گناہ کا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ منافقت کرنا، قسمیں کھا کر دوسروں کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھانا، اور خود بھی روکنا، اپنے آپ کو بھی روکنا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنا، یہ بڑے گناہ کے کام اور بڑے برائی کے کام تھے جو کرتے تھے۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ وہ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے باوجود دلی طور پر، زبان سے وہ ایمان لے کر آئے لیکن دلی طور پر تو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کی اس وجہ سے، ان کے اس حرکت کی وجہ سے یا ان کے اس رویے کی وجہ سے فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، مہر لگا دی ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پس وہ نہیں سمجھتے۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی ان کی رسی جو ہے وہ دراز کر دی کہ ٹھیک ہے، جس قدر تم منافقت کرنا چاہتے ہو کر لو، جس طرح تم کرنا چاہتے ہو کر لو، اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا تو پھر تم سب کچھ دیکھ لو گے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر
ان کے دل سے کفر اور زبانی کلامی ایمان لانے کی وجہ سے جو ان کے جو رویہ تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں، اس بات کا فہم نہیں رکھتے کہ اگر وہ دل اور زبان دونوں کو یکجان کر لے، دونوں میں مطابقت پیدا کر لیں، تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن وہ اس بات سے عاری تھے، اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ دیکھیں انہیں یا ان منافقوں کو، تو عجیبو کا اجسامہم، تو حیران کرتے ہیں آپ کو ان کے جسم۔ وہ سردار قسم کے لوگ تھے، اور سرداروں کا آپ کو پتا ہے کہ ایک تو وہ ظاہری اعتبار سے بھی ایک اچھی شخصیت کے، اچھی جسامت کے مالک تھے، اور ان کا پہناوا بھی جو ہے وہ بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے، اور چلنے میں بھی ایک رونت کے ساتھ اور بڑے وقار کے ساتھ چلتے تھے، کیونکہ سردار لوگ جو ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ ویسے ہی لوگ جو ہیں ویسے ہی ان سے تھوڑا سا دھاک میں ہوتے ہیں، یا تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا ان سے نیچے اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، اور پھر اوپر سے ان کا چلنے کا سٹائل اور اٹھنے بیٹھنے کے جو آداب ہیں ان کے، اور پھر ان کا رکھ رکھاؤ اور ان کے کپڑے وپڑے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مرغوب کرتی ہیں لوگوں کو۔ تو اور وہ سردار لوگ جو ہیں وہ دیکھنے میں، جب آپ ان کو دیکھیں ان کے جسموں کو، تو وہ حیران کرتے تھے کہ کس طرح سے یہ ایک بڑے باوقار شخصیت دیکھنے میں لگتے ہیں، اپنے جسموں کے اعتبار سے بھی، اپنے لبادے کے اعتبار سے بھی، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے بھی۔ اور وَإِن يَقُولُوا، اگر تو وہ بات کریں کہیں، تسمعوا لقولہم، تو آپ سنیں گے ان کی بات، یعنی اپنی باتوں میں بھی بڑے پرسر انداز سے وہ باتیں کرتے ہیں، باتوں میں بھی وہ بڑے بڑے مطلب باوسوق انداز سے بات کرتے ہیں کہ جو سننے والا ہے اس کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات تو بڑی پکی کر رہا ہے، بڑی سچی کر رہا ہے، یا بات اس کی بات میں کوئی وزن ہے، یا اس کی بات کی کوئی ویلیو ہے۔ تو آپ جب ان کی ظاہری حیثیت کو دیکھیں، تو وہ بھی تمہارے لیے، آپ کے لیے پراثر ہوگی، اور ان کی باتوں کو جب آپ سنیں تو وہ بھی گرویدہ کرنے والی، اور وہ بھی دل لبھانے والی، یا وہ بھی اٹریکٹ کرنے والی باتیں ہوں گی۔ کأنہم، لیکن کأنہم، ان کی حیثیت کیسی ہے یا ان کی حالت کیسی ہے؟ کأنہم، گویا کہ وہ خشب مسندہ، لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی دیوار سے، گویا کہ ان کی کیفیت یا ان کی حالت یا ان کی اصل کیفیت یہ ہے کہ گویا کہ ایک ایک مطلب بے فائدہ قسم کی لکڑیاں جو ہیں، جو کہ چورا قسم کی لکڑیاں ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھ دیا جائے کہ یہ کہیں کبھی کام آئیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک طرف میں پڑی ہوئی ہے بے فائدہ سی اور بے سود سی ہو کر۔ تو ان کی حیثیت جو ہے وہ اس طرح سی ہے۔ وہ جب منافقین جو ہیں وہ جب مسجد نبوی میں آتے تو وہاں پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، اور ٹیک لگا کر بیٹھتے اور وہاں پر اپنی گپ شپ یا جو بھی معاملات جو ہیں وہ کرتے تھے۔ تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ جو دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، یہ ان کی حالت جو ہے بالکل ان لکڑیوں کی طرح ہے جو بے فائدہ اور بے سود، کہیں پر استعمال نہیں ہو سکتی، نہ کسی فرنیچر میں استعمال کرنے کے قابل ہیں، نہ کسی چھت میں ڈالنے کے قابل ہیں۔ تو بے سود قسم کی لکڑیاں ایک سائڈ میں کسی دیوار کے ساتھ ان کو کھڑا کر دیا جائے، جو ان کی حالت جو ہے وہ بالکل، ان منافقوں کی حالت بالکل ان لکڑیوں کی طرح ہے کہ وہ ایک ایسی عظیم الشان مجلس میں بیٹھتے ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اپنی علم اور حکمت کی بات جو ہے وہ سمجھاتے ہیں، لیکن یہ منافق جو ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا، اور بے خالی اور ایمان جو ہے یہاں پر آتے ہیں، اور خالی خالی اپنی جھولی لے کر واپس چلے جاتے ہیں ایمانی اعتبار سے۔ تو ان کی مثال تو گویا ان لکڑیوں کی جیسی ہے جو بے فائدہ اور بے سود دیوار کے ساتھ کھڑی کی گئی ہوں یا لٹکائی گئی ہوں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ سمجھتے ہیں ہر زوردار آواز کو اپنے اوپر، ہر وہ زوردار آواز، ہر وہ زوردار چیخ جو ہے جو ان کے پاس پہنچی ہے، تو ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ہمارے ہی خلاف ہو رہی ہے۔ جیسے چور جو ہے، جس کے دل میں چوری ہو، اس کو ہمیشہ کھٹکا رہتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے اس کی چوری پکڑی جا سکتی ہے، یا جیسے کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، کہ کوئی ادھر ادھر اشارہ بھی کرے تو چور جو ہے وہ اپنی داڑھی کنگالنے لگ جاتا ہے کہ کہیں میرے داڑھی میں تنکا تو نہیں کہ میں پکڑا جاؤں۔ تو ان کو اپنی منافقت کے کھل جانے کا، یا اپنے معاملات جو ہیں جن کو وہ چھپا چھپا کے رکھتا تھا، ان کے آشکار ہو جانے کا اس قدر کھٹکا رہتا کہ ہر وقت کوئی بھی معاملہ ہوتا، کوئی مسلمان آپس میں کسی میٹر میں مشورہ کر رہے ہیں، تو ان کو لگتا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے ہی بارے میں کوئی بات نہیں کرے، کہ ہماری کوئی بات نہ پکڑی جائے، یا جیسے ہی کوئی معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ کھٹک جاتے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ یعنی چور جو ہے اس کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ اس کی چوری کبھی بھی پکڑی جا سکتی ہے، اور اس کے خلاف کبھی بھی اقدامات ہو سکتے ہیں، وہ گرفتار ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ان کی بھی حالت اور کیفیت وہی تھی۔
اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں وارننگ دے رہے ہیں، ہم العدو، یہی در حقیقت تمہارے دشمن ہے، وہی آپ کے اصل دشمن ہیں، ہم العدو فاحذرہم، پس آپ ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب وارننگ دے دی کہ ذرا اب ان سے بچیں یا ان سے احتیاط کریں۔ اب ان سے بچیں اور احتیاط کریں، یعنی ان کی باتوں کے اوپر یقین کرنے سے پہلے بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لو، یہ جو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھو، ان کے اوپر خاص نظر رکھو اور ان سے خاص اپنی حفاظت کے اقدامات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو ہدایت اور وارننگ دے دی۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ غارت کرے انہیں، کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے کہاں یہ بہکائے جا رہے ہیں۔ یہ محاورتاً بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مطلب کہ غارت ہو ان کو کہ کیا یہ دنیا کے معاملات میں اپنی نفسانی خواہشات میں اور اپنی منافقت میں بہکتے جا رہے ہیں، یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے یہ بہکتے جا رہے ہیں ان پر اللہ کی غارت یا اللہ کا عذاب یا اللہ کا سزا جو ہے وہ وارد ہو کر رہے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم آؤ، یستغفر وہ بخشش طلب کرے، لکم تمہارے لیے، رسول اللہ اللہ کا رسول، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے لیے بخشش کریں، تو اس پر وہ کہتے لو رؤوسہم، تو وہ سب ہلا دیتے اپنے سروں کو جھٹکاتے، ورائیتہم، اور آپ دیکھیں گے انہیں یسدون، کہ وہ رک جاتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، وہ یعنی تکبر اور روانیت میں آ کر وہ اپنے سروں کو جھٹلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے سے رک جاتے ہیں، جبکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو تاکہ وہ تمہیں معاف کر دیں اور تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں، لیکن وہ اس معاملے میں اس قدر تکبر اور اس قدر غصے میں آتے ہیں کہ اپنے چہرے کو یا اپنے سروں کو جھٹک کر انکار کرتے ہوئے مطلب اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ جیسا کہ دو واقعات جو ہیں وہ ہم نے دیکھے، غزوہ احزاب کے بعد، سوری، غزوہ احد کے بعد کا جو میٹر تھا، جب وہ مسجد سے اس کو وہ غصے کی حالت میں نکلا، اس وقت بھی کہا، یا یہ بنی مستلق کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد بھی لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا اور الٹا بھڑکنا شروع ہو گیا۔ تو وہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور خدمت میں حاضر ہو تاکہ وہ تمہیں معاف کریں اور تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں، تو اس پر بھی وہ تکبر میں آتے اور اس کا انکار کرتے اور منہ پھیر لیتے۔ سواء علیہم استغفرت، برابر ہے ان پر کہ آپ بخشش مانگے لہم ان کے لیے، ام لم تستغفر لہم، یا نہ بخشش مانگے ان کے لیے آپ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آپ ان کے لیے، ان منافقوں کے لیے، چاہے آپ اللہ سے بخشش مانگے یا نہ مانگے، وہ برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا رویہ اگر نہیں بدلے گا، ان کی منافقت اگر ختم نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا ان کو، ان اللہ لا یہدی قوم الفاسقین، بے شک اللہ ایسے فاسق اور نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم الذین یقولون، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی، لا تنفقوا، مت تم خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر جو کہ رسول کے پاس ہے، ان پر جو رسول کے پاس ہے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہی وہ منافق ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ان ساتھیوں پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر تم خرچ کرنا بند کر دو، خرچ کرنا، ان کی مدد کرنا چھوڑ دو، تو یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بے یار و مددگار ہو جائیں گے اور یہاں سے منتشر ہو جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ بھی اس سے پہلے واقعہ جو ہم نے پڑھا، اس وقت ہم نے تذکرہ کیا، اس میں یہ تذکرہ ہوا کہ مطلب عبداللہ ابن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تم ان کی مدد کر رہے ہو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اگر تم ان کی مدد کرنا بند کر دو تو یہ تو تتر بتر ہو جائیں گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی، یا اس بات کی بھی ایک کول جو ہے ان کا، اس بات کی طرف اشارہ کر دی، اور یہ وہی باتیں ہیں جو حضرت زید بن ارکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، لیکن دوسرے سرداروں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کی بات کے اوپر آپ زیادہ توجہ نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان حضرت زید بن ارکم کی وہ باتوں کو قرآن کی آیات بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر رہا ہے کہ وہ جو زید بن ارکم نے کہا تھا وہ در حقیقت سچا تھا۔ اور انہی آیات کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت زید بن ارکم کو بلایا اور ان کے کان کو پیار سے پکڑ کر کہا کہ بچے کا یہ کان سچا تھا،
تو नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्योंकि वो हजरत जैद बिन अरकम जो है, जब उनको डांटा गया या उनके इस तरह से बातें की गई कि ये तो बच्चा है, हो सकता है उसने कोई गलत फहमी हो गई हो, तो इस पर वो बड़े मायूस हुए या दिल उनका छोटा हुआ कि ये कैसे मैं इतनी मतलब वसूख से कह रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है और मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहे। तो उनके उनका ये मैटर जो है वो किस कदर उनके लिए खुशी का माहौल होगा जब उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और उनका कान जो है वो प्यार से पकड़ कर कहा कि बच्चे का ये कान जो है ये सच्चा था, यानी तुमने जो सच्ची खबरें जो हैं वो दी थी, जिसके ऊपर उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन किया था और उनको सच माना था। बहरहाल ये वही है जो कहते हैं कि तुम इन लोगों के ऊपर यानी मुहाजिरीन के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के ऊपर खर्च करना बंद कर दो तो ये मुंतशिर हो जाएंगे। वलिल्लाहि खजाइन वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्दी, जबकि उनको ये पता होना चाहिए या जबकि उनको ये इस बात की समझ नहीं है कि हालांकि खजाने तो आसमानों और ज़मीनों के खजाने तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। ये तो अल्लाह की खजाने हैं जो तुम्हारी तवस्सुत से अगर मुहाजिरों को पहुंच रहे, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो अल्लाह ताला दूसरी तरह से मदद कर लेगा, जिसकी अल्लाह ताला मदद करे जैसे चाहे। ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। आसमानों और ज़मीनों के खजाने जो है वो तो अल्लाह ही के लिए हैं। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, लेकिन मुनाफिक जो है इस बात को सही मानों में समझते नहीं। मुनाफिक जो है इस बात से नाबल्द हैं या मुनाफिक जो है इस बात को कबूल नहीं करते। यकूलून ला इन रजाना, वो सब कहते हैं कि यकीनन अगर हम वापस गए इलल मदीनती, मदीना की तरफ, ला युखरिजन्नल अज़ मिनहा मिनहल अज़ल, तो जरूर बिल जरूर हम निकाल देगा इज्जत वाला उससे जलील तर को। वो ये भी कहते हैं कि जब हम मदीना वापस जाएंगे तो इज्जत वाला जो है वो जलील को निकाल देगा। ये भी जैसा कि हमने वाकये में देखा कि उस वक्त उसी मौका पर उसने कहा था कि जो इज्जत वाला है, जैसे देखें मदीना में आप जाएंगे तो देखो इज्जत वाला जलील को वहां से निकाल देगा। और किस तरह से फिर वो जलील और रसवा हुआ अब्दुल्ला इब्न उबई के, उसका अपना ही बेटा हजरत अब्दुल्ला जो है वो उसके सामने तलवार लेकर खड़े हो गए और उसने ये यानी कि ये उस अब्दुल्ला इब्न उबई के अपने घर से ही ये गवाही मिल गई कि इज्जत वाला जो है वो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस पर ईमान लाने वाले मोमिन है, जबकि जलीलो ख्वार तुम हो और तुम्हारे साथी हैं ये मुनाफिक जो हैं। बहरहाल ये यही है जो कहते हैं कि अगर हम वापस मदीना की तरफ आए तो जरूर बिल जरूर निकाल देगा इज्जत वाला जलील तर को। वलिल्लाहिल इज्जती इज्जतु, जबकि हालांकि इज्जत जो है वो तो अल्लाह के लिए है, वली रसूल ही है और उसके रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलिल मोमिनीना और मोमिनों के लिए। हालांकि हालांकि बाइज्जत लोग तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन है जो उस पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हैं। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक जो हैं वो इस बात का इदराक नहीं रखते, फहम नहीं रखते, इस बात को समझते नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोग जो ईमान वाले हो, ए ईमान वालो, ला तुल्हिकुम, ना तुम गाफिल ना तुम्हें गाफिल कर दें, देखा तुम्हें गाफिल ना कर दें, अमवालुकुम व ला औलादुकुम, ना ही तुम्हारे माल और ना ही तुम्हारी औलादें, अन अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से। अब ये सारे मुसलमानों की तरफ इशारा है या सारे मुसलमानों को अल्लाह ताला हिदायत दे रहे हैं। और ये हिदायत जो है इस तरह की मिलती जुलती पहले भी काफ़ी जगहों पर आई हैं। इसमें मुनाफिकीन को खास कर कि अगर तुम्हारा मुनाफिकत का रवैया जो है उसको छोड़कर तुम सही मानों में अगर इस्लाम में दाखिल हो जाओ तो ये तुम्हारे लिए भलाई है। और उसके साथ साथ दीगर मुसलमान जो है उनको भी कि देखो तुम्हें कहीं गाफिल ना हो जाना दुनिया के चक्करों में, अपनी माल और अपने औलाद के चक्कर में। माल और औलाद और इस तरह की दुनिया की जो अट्रैक्शन है वो दर हकीकत इंसान को बहुत सारी बुराइयां और गुनाह करने पर मजबूर कर देते हैं या उसकी तरफ रागब करते हैं अगर वो उनका हरीस और लालच हो जाए। जो लिहाजा अपने माल और अपने औलाद के मैटर में जरा बहुत ही केयरफुली अपनी जिंदगी जो है वो गुजारना, कहीं तुम गाफिल ना हो जाना अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के जिक्र से। वो मैं यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई ऐसा करेगा यानी जो कोई गफलत बरतेगा अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह के जिक्र से मुराद यहाँ पर सादा से जिक्र भी अल्लाह के लिया जा सकता है और अल्लाह का जिक्र से मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात की पासदारी करना भी है कि अल्लाह के अहकामात के मुताबिक तुम अपने आप को रखना। तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल जो है वो तुम्हें कहीं अल्लाह के हुक्मों की तामील से पीछे ना हटा दे या उसकी मुखालफत की तरफ ना ले जाए। तो जो कोई ये करेगा यानी जो कोई ऐसे ऐसे गफलत बरतेगा
ایسے معاملوں میں ذالک فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ در حقیقت خسارہ پانے والے ہوں گے، آخرت میں خسارہ جو ہے وہ پانے والے ہوں گے، اور آخرت کا خسارہ ہی در حقیقت حقیقی خسارہ ہے۔ دنیا میں کوئی خسارہ ہو جائے مشکل نہیں، لیکن دنیا میں آخرت کی فکر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ جس نے آخرت اپنی بچا لی در حقیقت وہی کامیاب ہو گیا، جس نے آخرت اپنی کھو دی در حقیقت وہ خسارے میں چلا گیا۔ وَأَنفِقُوا مما رزقناکم، اور تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تمہیں، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس موت، فیقول ربی، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے تمہیں چاہیے کہ تم، اللہ نے جو تمہیں رزق دیے ہیں، تم ان رزق کو، اس مال کو، یا اس مال کے علاوہ اللہ کے اور بھی بہت سارے رزق ہیں، اس کو تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ نہ ہو کہ فیقول، پھر وہ کہے، وہ موت جس کے اوپر آئی پھر وہ کہتا پھرے، ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے مہلت دی مجھے قریب مدت کی، قریب مدت یا تھوڑی سی مدت اور، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مدت اور مہلت کیوں نہ دی۔ جب اس کے اوپر موت آ گئی تو اس وقت وہ کہے گا، اس وقت یہ نہ ہو کہ تم، جب تمہارے اوپر موت آ جائے تو اس وقت تم کہتے پھرو کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی، فاصدق، کہ اس اضافی مہلت میں اصدق، میں صدقہ کر لیتا، میں خیرات کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اے میرے رب، جب اس کے اوپر موت آ گئی تو وہ کہتا پھرتا کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں اس مہلت میں اپنا جو مال ہے اس کو خرچ کرتا، صدقہ کرتا، اور میں بھی نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو موت آئی ویسے ہی اس کو اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ اپنے پاس جو مال اس نے جمع کیا ہوا تھا اگر وہ اس کو خرچ کر دیتا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا اور وہ صالح بندوں میں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جب مہلت ختم ہوگی تو اس کے بعد تو مہلت نہیں دے گا۔ تو یہ انسان کو ایک بہت بڑی یہاں پر ایک خبر بھی دے دی گئی اور وارننگ بھی دے دی گئی کہ دیکھو، اپنی موت کے آنے سے پہلے، اپنی مہلت کے ختم ہونے سے پہلے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ تم نیک لوگوں میں شامل ہو سکو۔ اسی کی نسبت سے ایک حدیث بھی ہم نے کچھ ہی عرصہ پہلے پڑھی تھی اپنے حدیث کے چیپٹر میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ تو اصحاب نے کہا کہ اپنے وارث کے مال سے تو کوئی بھی نہیں، سارے اپنے ہی مال سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے اپنے اوپر خرچ کر لیا یا کہ آخرت کے لیے بچا لیا، وگرنہ جو اس نے جمع کر کے رکھا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے، تو وہ تو اس کے وارث کے پاس آئے گا اس کے بعد۔ تو لہٰذا اپنا مال جو ہے وہ وہی ہے جو اپنی دنیا کی زندگی میں تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو اپنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور مال کے علاوہ باقی رزق بھی اس میں، جو کسی کے پاس کوئی علم ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے، کسی کے پاس کوئی صحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، بطور خاص جہاں پر مال ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں، جو بھی جس کی استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ نہ ہو کہ جب موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے التجائے کرتے پھرو کہ کاش کہ تو مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دیتا تو میں بھی خیرات کر کے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کر کے ان نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ولن ولن یؤخر، لیکن اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت مہلت نہیں دے گا یا مؤخر نہیں کرے گا، اللہ نفسن، کسی نفس کو، اذا جاء اجلھا، جب آ گیا اس کے اوپر موت کا وقت۔ جب موت کا وقت آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس موت کے وقت کو کبھی بھی مؤخر نہیں کرے گا، کبھی بھی مہلت نہیں دے گا، نہ ہی ایک لمحہ پہلے نہ ہی ایک لمحہ بعد۔ جو موت کا وقت مقرر ہے اس کے اوپر ہی رہے گی، اس سے اضافی کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اس موت کے وقت، اور موت کا وقت جو ہے وہ پتہ بھی نہیں کسی کو کہ کس وقت کس لمحے آدم کے، تو لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ جو بھی اس کے وقت پہنچ رہے اگلے لمحے پر اعتبار کیے بغیر، اپنے لمحے اپنی زندگی کا یقین کیے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو تاکہ تم اللہ کے اس آخرت میں جو کامیابی ہے اس کے حقدار بن سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کبھی کسی کو مہلت نہیں دے گا اس کے وقت، اس کے موت کا وقت آ جانے کے بعد۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، خوب باخبر ہے ان سارے کاموں سے جو تم کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو، جس بھی ارادے سے کر رہے ہو، جو چاہے چھپا کر رہے ہو چاہے تم ظاہر کر کے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے، ہر عمل سے خوب باخبر ہے۔ جی الحمدللہ، تھوڑا سا وقت جو ہے وہ زیادہ لے لیا، اور آج کل میں تھوڑا سا وقت اس لیے بھی زیادہ ہو رہا ہے کہ ابھی
کچھ ہی عرصہ بعد مطلب ہمارا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا محدود ہو جائے گا، اس میں ہمیں بہت کم پھر پہ اکتفا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر جو ڈیوٹی ٹائمنگ جو ہے اس کی وجہ سے نماز کا وقت جیسے جیسے آگے چلتا جا رہا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا اضافی وقت جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے مطلب ہم لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو اور آپ کی حاضری اور آپ کی جو ساتھ ہے اس مجلس کے ساتھ، اس کو قبول و منظور کرے، اور اس کا بہترین اجر جو ہے دنیا میں بھی آسانی اور راحت کے، اور دنیا میں بھی توفیق عطا فرما کے، اور خاص کر آخرت میں اپنا فضل و کرم جو ہے اس میں شامل کر کے ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، تو آپ کو دعا ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور رہنمائی کرے۔ بہت سارے معاملات میں آج کل کے، خاص کر کاروبار کے، جابس کے، دیگر معاشی اور معاشرتی معاملات جو ہیں وہ بہت ہی کریٹیکل جا رہے ہیں، انفلیشن کے اعتبار سے بھی، دوسرے بہت سارے میٹرز میں بھی۔ تو سب کو دعاؤں میں ضرور یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ اس رزق میں سے آخرت کی کمائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جس اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بزرگ اور باقی عزیزہ و کارابر سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔